رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ ہماری آخری کلاس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے 10ویں نام تک الجبار، اپنی مرضی چلانے والا وہ اللہ جس کی پوری دنیا پہ مرضی چلتی ہے اور کوئی شخص اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، وہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ انشاءاللہ آج اس سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اسماء الحسنی کی فضیلت بتاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انہیں شمار کرے گا، اور شمار کرنے کا مطلب ہے ان ناموں پر ایمان لانا، ان کا مفہوم و تشریح سیکھنا اور ان ناموں کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجبار کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے المتکبر۔ یہ وہ اسم ہے کہ جو صرف اللہ کو ہی شایع ہے۔ المتکبر، بے حد بڑائی والا، یہ اسم اللہ تعالیٰ کو ہی شایع ہے۔ تکبر کا مطلب ہے بڑا بننا، صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لائق ہے یہ صفت۔ اگر یہ صفت انسانوں میں ہو تو وہ بہت ہی بدنامی کا باعث ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے۔ کائنات کی باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو اس کو کھینچے گا میں اس کو لازمی جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی اگر جہنم کی آیات آتی تو اللہ سے جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگتے، اور اگر جنت کی آیات آتی تو جنت کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری چادر کو کھینچے گا میں اسے ضرور جہنم میں داخل کروں گا۔ آپ دنیا کی مثال لے لیں کہ جو گاؤں ایریا میں کوئی چودھری ٹائپ بندہ ہوتا ہے، اس نے اپنے شولڈر پہ ایک چادر وغیرہ رکھی ہوتی ہے، اور اگر آپ وہ چادر پبلکلی اتاریں تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو شایع ہے، اس کے علاوہ کسی کو شایع نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، انسان کے لائق ہی نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتی پہنو یا اچھا لباس پہنو، تکبر یہ ہے تمہیں حق بات پتہ چل جائے اور تم اسے چھوڑ دو، قبول نہ کرو، تکبر یہ ہے۔ انسان کو تکبر شایع نہیں۔ وہ انسان جو اپنے پیٹ میں گندگی کا بوجھ لیے پھرتا ہے، وہ انسان جو 2 دفعہ شرمگاہ سے نکالا گیا، اور جو شخص یا متکبر کا ورد کرے گا کثرت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے عزت و بڑھائی عطا کریں گے، اور جو شخص ہر کام کی ابتدا اس اسم سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا اسم ہے اللہ تعالیٰ کا الخالق، پیدا کرنے والا۔ وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو اپنے حکمت کے تقاضے کے مطابق پیدا کیا اور انہیں عدم سے وجود بخشا۔ خلق کا ایک معنی ہے کوئی چیز بنانے سے پہلے اس کا اندازہ پورا لگانا اور نقشہ تیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بخشنے سے پہلے ہی اپنے لوح محفوظ میں اس کا نقشہ تیار کر لیا تھا، جیسا کہ انسان کی صورت کیسی ہوگی، پودا کیسا بڑا ہوگا، پیڑ کیسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اور اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور جو شخص 7 روز مسلسل 100 دفعہ اس اسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر آفتوں سے محفوظ رکھے گا، اور جو شخص ہمیشہ اس کا کثرت سے ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے عبادت کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا اسم ہے اللہ تعالیٰ کا الباری، ایجاد کرنے والا۔ باری کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو شروع سے ایجاد کرنا، انوینٹ کرنا، فرسٹ پوائنٹ سے وجود میں لے کر آنا، کسی چیز کا مادہ بھی وجود میں لانا اور پھر اس سے تخلیق کرنا۔ مادہ وجود میں لائے بغیر بھی تخلیق کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ اسم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا بندہ باری نہیں ہو سکتا۔ سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، سب کو صورتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے بس۔ اور اگر کسی کو اولاد میں پریشانی ہو، جس کے گھر میں اولاد نہ ہو رہی ہو، وہ شخص، وہ بانجھ عورت 7 روز روزے رکھے اور پانی کے ساتھ افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ اللہ کے اس اسم کو الباری المصور کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ اولاد نرینہ سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے المصور، صورتیں بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو صورت عطا کی ہے۔ اس نے اپنے کمال سے ہر جاندار کی شکل و صورت الگ الگ بنائی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں، اس تصویر سازی میں کوئی اس کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سخت عذاب دیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اللہ کا وہ صفت، اللہ کا وہ نام جس سے ہمیں امید ملتی ہے، جس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار کا ایک جذبہ بڑھتا ہے۔ الغفار، جو ہمارا حوصلہ ہے، جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے چیز کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم الغفار بھی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ڈانپنے والا ہے۔ جس نے لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا تھا میرے غصے پر میری رحمت سبقت لے جانے والی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو بھی ہے اینڈ آف دا ڈے سب کو انشاءاللہ جہنم کے عذاب سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا اپنا عذاب بھگتنے کے بعد۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے اپنا عذاب بھگتنے کے بغیر ہی، اپنا عذاب بھگتنے کے بعد جو ہم نے دنیا میں غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں ان کا عذاب بھگتنے کے بعد وہ پتہ نہیں اب کتنے سالوں کا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں رہنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم کو مطلب الغفار کا مطلب ہے بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پر پردہ رکھے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کی پردہ پوشی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دنیا میں کسی کا کوئی عیب، کسی کا کوئی گناہ پتہ چل گیا ہے تو ہم اسے اپنے ہی تک رکھیں، ہم اسے وائرل نہ کریں، ہم اسے لوگوں میں پھیلائیں نہیں، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہماری قیامت کے دن پردہ پوشی کر سکے۔ اگر دنیا میں آپ لوگوں کے عیب، لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں نہ معاف کرتے ہیں، نہ ان پہ پردہ ڈالتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ اللہ سے کس منہ کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اللہ بھی آپ کے گناہوں پہ، آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹولرنس شو کریں، ہم لوگوں کو بینیفٹ دیں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے۔ ہم لوگوں سے اپنے جذبے کے طور پر یا اپنے جذبات میں آ کر لوگوں سے بدلہ لینا، یا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت طلب کرتے رہیں، اور مغفرت طلب کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو کچھ اسباب کا ہمیں قرآن کی آیت سورۃ طٰہٰ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں بے شک اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، پھر سیدھے رستے پر چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں پھینکے۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں جو ہم دوزخ کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ ہماری دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لغزشیں، یہ ہماری دنیا کی رونقیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں دنیا کی جو محبت ہے ہمیں یہ دن بہ دن جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور منافق کے لیے جنت ہے۔
موازنہ خود ہی کر سکتے ہیں، ہم اپنا تجزیہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کو پریورٹی دے رہے ہیں یا آخرت کو پریورٹی دے رہے ہیں، تو اس بیس پہ ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ تو جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 دفعہ اس اسم کو الغفار کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت کے آثار واضح کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو شخص عصر کے بعد اس اسم کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو ایک دن میں 1000 حسنہ کما سکے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کون سا شخص ہے جو ایک دن میں 1000 حسنہ کما سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ کہ اس کے اعمال میں 1000 نیکیاں بلکہ 1000 اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں سپینڈ کریں، جس سے ہماری دنیا تو بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے، نہ کہ اپنی دنیا کو ڈے بائی ڈے ہم نے پروموٹ کرنا ہے اور لگژریس لائف میں جانا ہے۔ لگژریس لائف میں رہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، یا لگژریس لائف میں آپ اللہ سے صرف دور ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نزدیک لگژریس لائف میں نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں اپنا پرپز آف لائف سیٹ کر کے، جو ہمارا پرپز آف لائف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گول دے کے بھیجا ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، اور فوکس کر کے ہم نے آخرت کمانی ہے، نہ کہ ہم نے اس دنیا میں اپنی عیاشی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور کل کو قیامت کے دن ہم اللہ کے عذاب کے مرتکب ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اس سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔